السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 198۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ۔ اگر تم حج کے ساتھ ساتھ امر رب کا فضل بھی تلاش کر لو تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ پھر جب تم عرفات سے واپس آؤ تو مشعر الحرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو، اور اس اللہ کا ذکر اس طرح کرو جس طرح اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، اور بلا شبہ اس سے پہلے تم سیدھی راہ سے بھٹکے ہوئے تھے۔ اب اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ حج کے دوران اگر تمہارے پاس ٹائم ہے تو تم تجارت بھی کر سکتے ہو، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مال کو اپنا فضل کہا ہے اس آیت میں، کیونکہ مال کمانا بھی عبادت ہے اللہ کے نزدیک، اگر وہ حرام طریقے سے پر نہ ہو، حلال طریقے سے کمایا جائے۔ اور اگر کوئی حج کے لیے نکلا ہے اور اس کے پاس وقت ہے تو اور ساتھ میں مال ہے تو وہ مال کی خرید فروخت کر سکتا ہے، تجارت کر سکتا ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں۔ حج کے دوران رفث، فسوق اور جدال تو منع ہے، لیکن حج کے دوران تجارت کرنا منع نہیں ہے۔ اور اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ آپ کس لیے گھر سے نکلے ہیں، حج کے لیے گھر سے نکلے ہیں اور تجارت کر رہے ہیں، یا تجارت کے لیے گھر سے نکلے ہیں اور حج کر رہے ہیں۔ اور اس میں پہلا والا پسندیدہ ہے کہ حج کے لیے گھر سے نکلے ہیں، اگر ٹائم ہے تو اس میں تجارت کر رہے ہیں۔ اور اس میں آتا ہے کہ صحابہ کرام حج کے دنوں میں تجارت کرنے کو گناہ سمجھ رہے تھے، تو اس پر یہ آیت اتری کہ حج کے پہلے اور بعد میں تم تجارت کر سکتے ہو، کیونکہ جو حاجی حج کے لیے جاتے ہیں وہ حج کے دنوں سے کافی پہلے مکہ پہنچ جاتے ہیں، تو اگر ان کے پاس ٹائم ہے، انہوں نے اپنا عمرہ کر لیا ہے اور حج کے دن آنے میں ابھی ٹائم ہے، تو اپنی تجارت کر سکتے ہیں۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ حج مکمل ہو جاتا ہے اور ابھی ان کی واپسی کی فلائٹ میں ٹائم ہوتے ہیں، کافی دن ہوتے ہیں، تو وہ ان دنوں میں بھی اپنی تجارت کر سکتے ہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے حج کے دنوں میں تجارت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس کے علاوہ اور کون سا مہینہ ہے تجارت کا، کہ تمام دنیا سے لوگ یہاں پر آتے ہیں اور سب سے بہترین موقع وہی ہوتا ہے تجارت کا۔ آگے فرمایا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ۔ پھر جب تم عرفات سے واپس آؤ تو مشعر حرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ حج جو ہے 8 ذی الحج کو شروع ہوتا ہے، یوم الترویہ کہا جاتا ہے اس دن کو، اور ترویہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ترویہ کا مطلب ہے پانی پلانا، اونٹوں کو پانی پلانا، اور اس وقت عرب کے لوگ اونٹوں پر حج کرتے تھے، اور جب حج شروع ہوتا تو اونٹوں کو خوب پانی سے سیراب کر لیتے، تو اس دن کا نام یوم الترویہ پڑ گیا۔ یوم الترویہ میں لوگ مینا جاتے ہیں، مغرب کے بعد وہاں پہ رات گزارتے ہیں، پھر اگلے دن عرفات جانا ہوتا ہے، اور عرفات سے پھر شام کو مزدلفہ واپس آنا ہوتا ہے، اور مشعر الحرام مزدلفہ کو ہی کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ حکم ہے کہ جب تم عرفات سے واپس مزدلفہ آؤ تو اللہ کا خوب ذکر کرو، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مزدلفہ پہنچے تو یہاں پہ آ کر سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی، اور نماز سب سے بہترین ذکر ہے۔ اور آگے فرمایا وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور اس اللہ کا ذکر اس طرح کرو جس طرح اس نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ اب اس سے مفسرین اس کے 2 مطلب لیتے ہیں۔ پہلا تو کہ نعمت ہدایت جو اللہ نے تمہیں دی ہے اس پر اللہ کا ذکر ادا کرو، اور دوسرا جیسے اس نے تمہیں سکھایا ہے اسی طرح اس کا ذکر کرو، اپنے من مانے طریقے نہ اپناؤ۔ آگے وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، بلا شبہ اس سے پہلے تم سیدھی راہ سے بھٹکے ہوئے تھے۔ یہ جملہ پڑھ کر انسان کے اندر شکر پیدا ہوتا ہے کہ پہلے میں بھٹکا ہوا تھا لیکن اللہ نے مجھے ہدایت دی اس قرآن پاک کے ذریعے، اور صحیح راستے کی رہنمائی فرمائی۔ اس وقت صحابہ کرام بھی پہلے جاہلیت کے دور میں تھے، لیکن جب قرآن پاک آیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہدایت آئی ان تک، پھر وہ ہدایت یافتہ ہوئے۔ اور اس سے ایک مطلب یہ بھی لیا جاتا ہے کہ اس وقت کفار اور مشرکین نے حج کے لیے اپنے منمانے طریقے بنائے ہوئے تھے، اور جو حج کا اصل طریقہ تھا اسے بھول چکے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ حج کا اصل طریقہ بتا کر ان کی اصلاح کی، اور فرمایا کہ اس سے پہلے تم گمراہی میں تھے، اب اللہ تعالیٰ نے تمہیں حج کا صحیح طریقہ بتایا ہے۔ آیت نمبر 199 ثم افیضوا من حیث افاد الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور الرحیم۔
پھر تم اس جگہ سے واپس آؤ جہاں سے سب لوگ واپس آتے ہیں، اور اللہ سے گناہوں کی بخشش مانگو، یقیناً اللہ خوب بخشنے والا، بے حد رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پر خاص طور پر قریش سے خطاب ہے، کیونکہ قریش کعبہ کے متولی تھے اور اپنے آپ کو باقی لوگوں سے بلند سمجھتے تھے اور کہتے تھے جو احکامات باقی لوگوں کے لیے ہیں وہ ہمارے لیے نہیں ہیں۔ جب وہ حج کے لیے نکلتے تو مزدلفہ پر رک جاتے اور عرفات تک نہیں جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم اہل مکہ ہیں، اس لیے ہم اس کی حدود سے باہر نہیں جا سکتے، کیونکہ عرفات حدود حرم سے باہر ہیں۔ تو یہاں پر ان سے کہا گیا کہ جیسے سب لوگ حج کرتے ہیں ویسے ہی تم بھی ان کے ساتھ کرو گے۔ سب لوگ مینا سے عرفات جاتے ہیں، عرفات سے واپس پھر دوبارہ مزدلفہ آتے ہیں، تو تم بھی ان سب کے ساتھ عرفات جاؤ گے اور پھر مزدلفہ آؤ گے، کیونکہ اسلام میں سب ایک ہے اور ہر ایک کی عبادت مشترکہ ہے، تمام عبادات مل کر کرنی ہیں۔ عبادات میں کسی بھی کو بھی کوئی امتیازی مقام حاصل نہیں ہے، سب برابر ہیں، چاہے وہ باجبات نماز ادا کرنا ہو یا ایک مہینے کے روزے رکھنے ہوں رمضان کے، یا وہ حج کا طریقہ ہو، سب کی عبادت ایک ہی جیسی ہے، جیسی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود عرفات تک گئے اور پھر واپس وہاں سے مزدلفہ آئے۔ آگے فرمایا واستغفر اللہ، اور اللہ سے بخشش مانگو۔ کہ ایسا خیال بھی آنا کہ ہم باقی لوگوں سے افضل ہیں، یہ سوچ بھی غلط ہے، اس پر اللہ سے معافی مانگو، اور اللہ خوب بخشنے والا، بے حد رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 200 فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ پھر جب تم ارکان حج ادا کر چکو تو اللہ کا ذکر اسی طرح کرو جس طرح تم اپنے باپ دادا کا ذکر کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ کا ذکر کرو۔ بعض لوگ دعا مانگتے ہوئے کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہمیں دنیا ہی میں سب کچھ دے دے، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اب یہاں پہ حکم آیا کہ جب تمہارا حج مکمل ہو جائے تب بھی اللہ کو یاد کرو، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان کا حج مکمل ہو جاتا ہے تو انسان تھکاوٹ کی وجہ سے اللہ کے ذکر سے غافل ہونے لگتا ہے۔ تو فرمایا حج کرنے کے بعد اللہ کو نہ بھول جاؤ، یہ سوچ کر کہ ہم نے حج میں بہت عبادات کر لیں، اللہ کو بہت یاد کر لیا، بلکہ حج مکمل کرنے کے بعد بھی اللہ کو یاد رکھو۔ اور آگے فرمایا فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدُّ ذِكْرًا، اور اللہ کا ذکر اس طرح کرو جس طرح تم اپنے باپ دادا کا ذکر کیا کرتے تھے۔ عربوں میں رواج تھا کہ حج کے بعد اپنے آباء و اجداد کے قصے، ان کی بہادری کے قصے اور اپنے نسب و حسب کی باتیں کیا کرتے تھے باقی لوگوں کے سامنے، اور یہ جگہ جگہ اپنی مجالس بنا لیتے۔ تو یہاں پہ حکم دیا جس ذات کے لیے حج کیا ہے تو حج کے بعد بھی اسی کا ذکر کرو، اور جتنے جوش خروش سے تم باقی لوگوں کو اپنے باپ دادا کے قصے سناتے ہو اس سے زیادہ اللہ کا ذکر کرو۔ اور مسلمان کو ہر عبادت کے بعد اللہ کی بڑائی کرنے کا حکم ہے، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ، صدقہ یا حج کی عبادت ہو، ہر عبادت کے بعد اللہ کا ذکر کرے۔ عبادت میں بھی اللہ کا ذکر اور عبادت کے بعد بھی اللہ کا ذکر۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، بعض لوگ دعا مانگتے ہوئے کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہمیں دنیا ہی میں سب کچھ دے دے، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اب یہاں پر دعا کی بات آئی۔ دعا انسان کے دل کے جذبات کا اظہار ہے، کہ جو انسان کے دل میں ہوتا ہے انسان اسی کی دعا مانگتا ہے اور شدت سے مانگتا ہے، اور جس کے دل میں دنیا رچی بسی ہوگی وہ حج پر پہنچ کر بھی صرف دنیا ہی مانگے گا، تو ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور دنیا چاہے مانگو یا نہ مانگو، جتنی اللہ نے نصیب میں لکھی ہے اتنی مل کر رہے گی، لیکن آخرت مانگنے سے اور کوشش کرنے سے ملے گی۔ تو جو لوگ حج جیسی عظیم نعمت عبادت پر جا کر بھی صرف دنیا ہی مانگتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 201 وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور بعض لوگ دعا مانگتے ہوئے کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی سے سرفراز فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف دنیا مانگنے سے منع نہیں کیا، بلکہ ایسا کہے صرف دنیا ہی نہ مانگو بلکہ ساتھ میں آخرت نہیں مانگو، کیونکہ آخرت جو ہے مانگنے اور کوشش سے ملے گی۔
اور دنیا کا حسنہ کیا ہے کہ صحت، رزق، مال، گھر، شادی، یہ سب دنیا کا حسنہ ہے۔ اور مومن یہ سب ایک ایک کے نام لے کر نہیں مانگتا، بلکہ کہتے ہیں اللہ مجھے دنیا کا حسنہ دے دے ہدایت کے ساتھ۔ اور آخرت کا حسنہ جنت، اللہ کا دیدار، میزان کا بھاری ہو جانا، نام اعمال دائیں ہاتھ میں ملنا، یہ سب آخرت کا حسنہ ہے۔ اور دعا میں ایک ایک چیز کا نام لے کر مانگنا مشکل ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک جامع دعا سکھا دی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ دنیا میں جتنے حسنہ ہیں وہ بھی دے دے، اور آخرت کے جتنے حسنہ ہیں وہ بھی دے دے۔ اور دنیا کا حسنہ یہ نہیں ہے کہ میری ہر جائز ناجائز خواہش سب پوری ہو اور آخرت میں بھی میرے ساتھ اچھے معاملات ہوں، بلکہ دنیا کا حسنہ یہ ہے کہ میرے لیے اس رنگین اور پرفتن دنیا کے ماحول میں بھی دین پر عمل کرنا آسان ہو جائے، اور دنیا کی تمام نعمتیں مجھے ہدایت کی نعمت کے ساتھ ملیں، جن کے ذریعے سے میں اپنی آخرت بنا سکوں اور اپنی آخرت کو حسنہ بنا سکوں۔ اس دعا کی سمری کہ دنیا دین کی روشنی میں ملے، اور آگے آیا وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ کیونکہ انسان کے پاس کتنی ہی کامیابیاں کیوں نہ ہو، لیکن اگر آخرت میں آگ سے نہ بچ پایا تو یہ کوئی کامیابی نہیں۔ اسی لیے اصل کامیابی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو آگ کے عذاب سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہے۔ اور یہ بہت ہی جامع دعا ہے، اور اس دعا کے بارے میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا رکن یمانی سے حجر اسود تک پڑھتے تھے طواف کرتے ہوئے۔ آیت نمبر 202، اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کی کمائی کا دونوں جہاں میں حصہ ہے، اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ کہ جو پچھلی آیت والی دعا مانگتے ہیں انہی کے لیے دونوں جہان دنیا اور آخرت دونوں میں حصہ ہے، یعنی ان کی دنیا بھی سنور گئی اور ان کی دعا کے ذریعے ان کی آخرت بھی سنور گئی، اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ آیت نمبر 203، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَا تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَا تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ اور ان گنتی کے ان چند دنوں ایام تشریق میں اللہ کو خوب یاد کرو، پھر جو شخص جلدی کر کے 2 دن میں ہی مینا سے واپس ہو گیا تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جو شخص تیسرے دن میں ٹھہر کر پلٹا تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ یہ حکم پرہیزگاروں کے لیے ہے، اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہو، اور جان لو کہ تم سب اسی اللہ کے پاس جمع کیے جاؤ گے۔ اب یہاں پہ حکم آ رہا ہے کہ ایام معدودات میں اللہ کا خوب ذکر کرو، اور ایام معدودات سے مراد ایام تشریق ہیں، یعنی 11، 12 اور 13 ذی الحج۔ اور یہاں پہ ذکر کرنے سے مراد تکبیرات پڑھو، یعنی اس دوران تک حج تقریباً مکمل ہو جاتا ہے، اب بس مینا میں رک کر جمرات کو کنکریاں مارنی ہے اور پھر واپس حرم میں جا کر طواف وداع کرنا ہے۔ تو اب ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کرو۔ اور ایام تشریق کے بارے میں آتا ہے، بخاری کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام تشریق کھانے پینے اور ذکر اللہ کے دن ہیں۔ اور یہاں پہ ہے فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، پھر جو شخص جلدی کر کے 2 دن میں ہی مینا سے واپس ہو گیا تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ مینا میں تقریباً 3 دن رکنا ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی 2 دن رک کر ہی واپس ہو جائے تو اس کے لیے بھی کوئی گناہ نہیں ہے، جا سکتا ہے، اور اگر کوئی پورے 3 دن رکے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ لازم کیا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، کہ صرف اور صرف اللہ کے لیے رکو، کوئی 3 دن رک کر یہ ظاہر نہ کرے کہ میں بہت متقی ہوں، دیکھو 3 دن تک رک کر اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، نہیں، بلکہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہی رکو۔ اور آگے فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور جان لو کہ سب اسی اللہ کے پاس جمع کیے جاؤ گے۔ یہاں پہ فرمایا کہ یہ منظر دیکھ لو، جس طرح اللہ تعالیٰ نے جب تمہیں پوری دنیا سے اس حج کے میدان میں جمع کیا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہیں آخرت میں پوری دنیا سے اکٹھا کر کر حشر کے میدان میں جمع کرے گا۔ اور اگر ہم حج کا منظر دیکھیں تو ایک بہت بڑا مجمع، لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے جو ایک ہی ساتھ عرفات کی طرف، پھر عرفات سے مزدلفہ، پھر مینا، ایک ہی ساتھ جا رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح حدیث میں حشر کے میدان کے بارے میں بھی آتا ہے
کہ سب لوگ ایک ہی ساتھ اکٹھے ہو کر جب قبروں سے نکلیں گے تو حشر کے میدان کی طرف دوڑیں گے اور وہاں جا کر سب جمع ہو جائیں گے، اور بتا دیا کہ تمہاری آخری منزل جو ہے حشر کا میدان ہی ہے۔ وآخر الدعوانا عن الحمد للہ رب العالمین، جو ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔